الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ایک پانی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے تخلیق کا جامہ پہنایا اور خوبصورت بنایا، پھر اس سے جوڑے بنائے مذکر اور مؤنث۔ کیا اللہ قدرت والا نہیں کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ القیامہ اپنے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اپنے اختتام پذیر کو پہنچے گی انشاءاللہ، اور کل نئی سورہ مبارکہ سورۃ الدہر کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کل آخری آیہ مبارکہ ایحسب الانسان ان یترک سدی سے، جہاں اختتام پذیر ہوئے ہمارے آخری کلمات درس پاک کے، کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے مہمل اور فضول اور بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا، مقصد تخلیق آپ نے وہ پورا سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب انسان کو، اب اس میں خطاب ابو جہل کو بھی براہ راست ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ خطاب ہے۔ خطاب کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، فرمایا کیا انسان کو ایک پانی کی بوند منی سے نہیں پیدا کیا گیا؟ اب یہ احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو، ہر ایک آدمی کو۔ براہ راست تو ظاہر ہے اس کا مخاطب ابو جہل ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہر وہ شخص جس پر انسان کا لفظ آتا ہے اس سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اے اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والے، اے اللہ کی زمین پر نافرمانی کرنے والے، اے انسان جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نظام الہی اور نظام دین اور نظام رسالت کو تو چیلنج کرتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے اندر تو اپنی افکار کو ڈال کر اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور غرور و تکبر زمین پر اللہ کی سرزمین پہ کرتے ہوئے تو چلتا ہے۔ ذرا اپنی اوقات تو دیکھ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد کرا رہا ہے، اور اوقات کیا ہے؟ فرمایا تیری اوقات صرف اتنی ہے کہ تجھے ایک پانی کے ناپاک قطرے اور بوند سے پیدا کیا کہ جو انتہائی جسم کے ناپاک حصے سے گزرتی ہے، اور جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، انسان خود اس سے نفرت کرتا ہے، انسان کو خود اس سے گھن آتی ہے۔ یہ تجھے اس ایک پانی کے ناپاک قطرے منی سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم کان علقہ، پھر وہ کیا بنا؟ وہ ایک لوتھڑا بنا۔ اب یہ انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ وار سسٹم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مرد و عورت کا رشتہ ازدواج ہوا، پھر ان کا شرعی ملاپ ہوا، اس کے بعد فرمایا جب حمل ٹھہر گیا تو ہم نے تجھے اس پانی کی ایک بوند سے تیری تخلیق کے وجود کا آغاز کیا دنیا کے اندر رحم مادر میں، اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنانے کے بعد پھر ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ فخلق فسوى، پھر اسے تخلیق کا جامہ پہنایا اور خوبصورت بنا دیا۔ اب یہ دو باتیں یاد رکھیے، خوبصورت اور وہ ناپاک قطرہ۔ اللہ نے یہ کیوں دو جملے ارشاد فرمائے؟ اس میں غور کیجیے۔ 3-4 دن کے پہلے درس میں نے ایک بات عرض کی تھی، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور پھر ہر باطن کے آگے 8 باطن ہیں، اور اس باطن کے آگے پھر ہزاروں باطن ہیں، اور ان باطن کو اللہ کے عرفاء جانتے ہیں۔ اب ذرا اس باطن پہ آئیے
ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ منی سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا. اب یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو لوترا بنایا، پھر برابر کیا، تخلیق کا جامع پہنایا اور بڑا ہی خوبصورت بنایا. مولا کبھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے، کبھی یہ فرما رہا ہے اور کبھی یہ فرما رہا ہے. فرمایا یہی تجھے بتانا ہے، یہی تجھے احساس دلانا ہے اے انسان کہ اصلیت تیری ناپاک ہے، ایک بدبودار پانی ہے، ایک نفرت آمیز پانی ہے جس سے تو خود نفرت کرتا ہے. ہر انسان خود اس سے نفرت کرتا ہے. جسم پر لگے تو پریشانی، الجھن، تکلیف، کپڑے پہ لگے تو کپڑا اتار پھینکتے ہیں، ناپاک ہو گیا. جس سے تجھے الجھن ہے، تو ناپاک سمجھتا ہے، تو اس سے نفرت کرتا ہے، دیکھ اس ناپاک قطرے سے بننے والے وجود کو خوبصورت اتنا حسین و جمیل بنایا ہے جس کی طرف تیری محبتیں الٹ الٹ کر آتی ہیں اور پلٹ پلٹ کر آتی ہیں. یہ غور کر، یہ خوبصورت ناپاک کو خوبصورت اور پاک بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ بات ہے. اب غور طرف اصلیت بھی یاد کرا دی اور پھر مقام بھی یاد کروایا. اصلیت تیری یہ ہے، اور آج یہ سارے جتنے حسین چہرے ہیں اور اتنے حسن و جمال ہے، بیٹا بیٹی اولاد، انسان اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. انسان اس سے تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور انسان کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہوتا. تو یہ سارے حسین و جمیل چہرے، ظاہر ہے جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے کسی کی اولاد ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہیں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے، کوئی بیٹیاں کسی کی، ساری اتنی حسین و جمیل چہرے بنا دیے. اللہ نے فرمایا یہی غور کر اس بات پر، یہ تجھے حسن و جمال عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور واقعی اس کائنات کے اندر، اس پہ غور کیجیے گا، اس کائنات کے اندر انسان سے حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں. اتنا حسین و جمیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان. کبھی اللہ کے پیدا کیے گئے انسانوں پہ ذرا غور کیجیے. حسن صورت بھی دیا، پھر جس نے حسن صورت کو حسن عمل سے خوبصورت بنا دیا، پھر اس کے حسن کی تو کیا بات کہنا. حسین چہرہ، حسین حسن و جمال، اور پھر اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے اس نے اپنے کردار کو خوبصورت بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبصورتیوں کے ذکر یہ فرمائے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی حسن و جمال والا ہے اور حسین اور جمیل لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اب پھر ان کے لیے وہ ان کا خوبصورت کردار ایسا بن گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب اپنے کردار کو حسین و جمیل کر کے غلامی رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتی ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے اور اس کا مقام اور درجہ کیا ہے کہ کائنات. اب ذرا غور کیجئے گا، اس کو حدیث کو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج شریف پہ گیا نا جی، تو مجھے دکھائی گئی ساری جنت بھی، دوزخ بھی، ساری چیزیں دکھائی گئیں. تو کہتے ہیں مجھے جب جنت دکھائی جبریل علیہ السلام نے کہ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جنت ہے، یہ حور و غلماں ہیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ ساری آپ نے اپنی نظروں سے اس کا ملاحظہ فرمایا چشم مبارک سے. تو کہتے ہیں وہاں پر ساری حوروں کی سردار ایک حور تھی، وہ دکھائی گئی کہ یہ حوروں کی سردار ہے اور اتنی حسین و جمیل. اس کی وضاحت حدیث کی کتابوں میں کہ اس کی آنکھیں اس طرح کی، یہ ساری وہ لمبی تفصیل ہے، میں بس یہ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو حوروں کی سردار ہے، اتنی حسین و جمیل حور ہے، یہ میری امت میں سے کس کے لیے ہے جبریل؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے لیے. اس لوگ کہتے تھے رنگ کا کالا ہے جی، حبش کا رہنے والا ہے، لیکن کیا تھا اپنے عمل سے حسین کر لیا. ادھر یہ دیکھیں اور ادھر وہ دیکھیں، جنت کی حوروں کی سردار کس کے لیے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ جب واپس تشریف لائے، اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے من کا حسین. سبحان اللہ، کیا ان کی عظمتیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، فرمایا بلال میں نے وہ حور دیکھی جو حوروں کی سردار ہے،
اللہ نے وہ تیرے لیے پیدا فرمائی ہے، اور مجھے جبریل نے بتایا وہ تجھے ملے گی کہ یہ حوروں کی سردار ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رونے لگے، قدموں میں گر پڑے، کیفیت عجیب سی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ہوا تجھے تو ایک نعمت کا ذکر سنایا اور تیری عظمت کا ذکر کیا کہ وہ حسین و جمیل جو صورت ہے وہ اللہ نے تیرے لیے مختص کر دی ہے۔ تو روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں تپتی ریت پر اپنی زبانوں پہ انگارے اور جسم پہ انگارے یہ سارے میں نے حوروں کے لیے تھوڑے برداشت کیے تھے، میں نے تو تیری غلامی کے لیے برداشت کیا۔ بس اس سے نکل جائیے۔ کیا عقیدہ دیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے کیا عقیدہ دیا۔ آپ کو یاد ہے وہ امیہ بن خلف جو ظالم تھا کیا کرتا تھا؟ آپ کی زبان پہ انگارے رکھتا تھا اور کہتا تھا اب بھی لے گا احد۔ آپ کیا کرتے تھے؟ احد بولتے تھے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کو اس لفظ سے چڑ تھی، کہتا اب کہہ دے تو احد، اب تو تیری زبان پہ بھی انگارے آ گئے ہیں۔ تو جب زبان نہ بول سکی تو سیدنا بلال حبشی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، کہا امیہ تو نے زبان تو میری بند کر دی ہے اور انگارے رکھ کے، تو بادشاہ ہے، تو آج تیری فرعونیت ہے، میں غلام ہوں، لیکن یاد رکھنا جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو ٹکڑے سے بھی آواز احد کی آئے گی۔ اب یہ بات غور طلب ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ ان چیزوں سے نکل کر جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، بلال حبشی نے عقیدہ دے دیا، فرمایا نہ جہنم کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ میں، مالک کے لیے سب کچھ کر، تو پھر تیرا مقام یہ بنے گا کہ دیکھیں ادھر حوروں کی سردار دی جا رہی ہے، اس نے ٹھکرا دیا۔ یہ ٹھکرانا ہی ہے نا جی، ٹھکرا دیا، کہا نہیں مجھے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے، ان کی غلامی چاہیے، ان کی رفاقت چاہیے۔ جب یہ منظر دیکھا صحابہ نے بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور پوری محفل پہ رکت طاری ہو گئی، آنسو۔ واہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تیرا یہ مقام، اور پھر اس وفاؤں نے محبتوں میں کیا کمال تھا جی۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تھا، آپ شام چلے گئے، فرمایا کہ بس اذان بھی چھوڑ دی، اور اللہ کے ذکر میں اور فراق یار میں روتے رہتے تھے ساری رات جنگلوں میں، اللہ کا ذکر اور آپ وسلم کی یادوں میں اور ذکر میں۔ تو کبھی لوگ پکڑ کے لے آئے ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا جی اذان پڑھیں دوبارہ، کہا نہیں بس اذانیں میں نے جو پڑھنی تھی پڑھ دی۔ عشق دیکھے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اور کسی کی نہیں مانیں گے، میرا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا جی اس طرح کریں کہ حسنین کریمین سے کہیں، امام حسن سے اور امام حسین سے، یہ ان کی بات نہیں ٹالیں گے کہ حضور کے نواسے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بلال آج وہی اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کے زمانہ میں اذان سنایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا جی آپ کا حکم میں نہیں ٹال سکتا، لیکن مکمل کرنے کی شرط نہیں دیتا میں کہ میں ساری پڑھ لوں گا۔ اذان پڑھی تو منبر کے سامنے وہاں جب پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام اکثر تشریف فرما ہوتے تھے، تو جب اذان پڑھی اور یہاں تک پہنچے، جو ہی ابھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، روایات میں لکھا ہے مدینے کی پردہ دار خواتین اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں اور باہر کہ ہمیں دوبارہ زمانہ مصطفیٰ یاد آ گیا۔ بلال حبشی کی اذان پہ لوگ دوڑے چلے آئے مسجد نبی شریف کی طرف، ہیں آج دوبارہ صدائے اور اذان بلال دوبارہ اللہ اکبر۔ اقبال نے یہی کہا تھا نا، رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی۔ پھر بلال جیسی اذان دینے والا کوئی نہیں بچا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بس صرف یہاں تک پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، بس ابھی یہی کہا تھا۔ تو جب یہ فرماتے تھے نا تو آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ ادھر دیکھتے ہوتے تھے اذان میں، بس یہی کہا، بے ہوش ہو کے گر گئے، اذان نہیں مکمل ہوئی، دیر تک اسی بے ہوشی میں پڑے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ دیوانہ پن ہے اپنے محبوب سے ٹوٹ کے پیار کرنا۔ عرب جملہ بولتے ہیں حبو کا شین یعمی و یسم، انسان کی محبت اسے اندھا بنا دیتی ہے اور بہرا بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے سوا نہ کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ اس کے سوا کسی کی بات سننا پسند کرتا ہے۔
آج آپ دنیا کے لیے کسی بندے کو، کسی نوجوان کو ایک فنا جو ہے، فنا، نبی کی ذات تو باقی ہے نا، وہ تو نہیں فانی، وہ تو باقی ہے. ایک فنا جو ایک عورت ہے، لڑکی ہے، اس سے محبت ہو جائے تو ماں باپ کو بھلا دیتا ہے، اس کی نصیحتیں اس پہ اثر نہیں کرتی، اس پہ قرآن و حدیث اثر نہیں کرتا، اس کو اپنے امام کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو بڑوں کی بات نہیں سمجھ آتی، وہ کیا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے اس کی محبت میں. تو جو سارے حسین کو حسین اور ذات مصطفیٰ صلی تو واپس آئیے. اللہ نے انسان کو حسین و جمیل بنایا نطفہ سے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بس اس تصور کو نہیں بھولنا، اس جملے کو نہیں بھولنا آپ نے کبھی بھی. اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ شیطان کے چنگل سے بچے رہیں گے. اپنی تخلیق پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ جو بھی ہے بھائی تو یہ ہے، میں ہوں، سرور تو ہے، ناپاک قطرہ، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ صرف اس کا فضل ہے. بس یہ سارے ذہن میں رکھ لیں، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حسن و جمال سارا آپ کا، سب کا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اپنا اپنا نام سن کے بھائی تو وہ تھا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا کرم. آگے شاید فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر ہم نے اسے جوڑے بنائے، مرد بنایا، عورت بنائی، جوڑے پیدا کی، بیٹا بیٹی پیدا فرمائے. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ نے فرمایا ہے لوگو تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اور غور کر، جس نے عدم سے انسان کو، تخلیق کو وجود دیا، جب وجود آ گیا ہے تو کیا اب اس کو وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کافروں سے کہا تم کہتے ہو اللہ مروں کو کیسے زندہ کرے گا، اور جب تھے ہی نہیں تم تب میں نے زندہ کر لیا، اب تو تمہارا وجود بن گئے، اب تو اور آسان کام ہے تمہاری عقل کے مطابق. فرسٹ ٹائم کسی پروڈکٹ کو تیار کرنا مشکل ہوتا ہے، جب اس کا ایک پروڈکٹ آ جائے جی تو اس کو دوبارہ ریوائز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی، پہلا جو میپ اور نقشہ یا کوئی چیز ہوتی ہے اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے تو اس پر بھی محنت نہیں کرنی پڑی، میں نے تو کون کہا تھا فیکون، ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس فکر اور اس سوچ کو ہمارے سینوں میں مضبوط فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی حیثیت ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق دے، ہمیں ہر لمحہ اپنی حقیقت پہ نظر رکھنے کی توفیق دے، اور جو اس وقت ہوں ہم سب، جو جہاں پہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے، یہ سب وہ ہے، وگرنہ تو جو ہے نا جی وہ تو ناپاک قطرہ ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.